بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن حضرات نے نماز پڑھ لی ہے کارڈ پہ لکھنا شروع کرے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے یقین سے، کیفیات سے اور پورے دھیان، پورے درد اور پوری توجہ سے لکھنا شروع کرے۔ ایک لکھ سکتے ہیں، دو لکھ سکتے ہیں، اپنے لیے، کسی اور کے لیے، لیکن یقین دھیان سے لکھیں۔
بہت توجہ سے دل کی کیفیتوں کے ساتھ لکھیں۔ بہت مبارک عمل ہے، سعادت مند عمل ہے۔ اس کو اپنے ساتھ رکھنا برکتوں کا ذریعہ، رزق کا ذریعہ، خوشحالی کا ذریعہ جو اپنے پاس رکھے گا جیب میں۔ رحمتوں کا ذریعہ ہے، برکتوں کا ذریعہ ہے۔ جادو بندش کا توڑ ہے، دشمن جادو بندش، حادثات سے حفاظت ہے۔ ہر وار خطا جاتا ہے لکھنے والے کے، بہت طاقتور عمل ہے، سعادت مند عمل ہے۔ یقین کے ساتھ جتنا یقین ہوگا ویسی عطا ہوگی۔ جس نے لکھا ہے ساری زندگی کے لیے خوشحال ہوا، ساری زندگی کے لیے اللہ کی رحمت میں آ گیا۔ جس نے لکھا ہے ساری زندگی کے لیے تونگر ہو گیا، صرف ایک مرتبہ لکھنا ہے، ہر جمعہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک میں کروایا جاتا ہے۔ صدیوں سے آزمودہ عمل، صدیوں سے اہل اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کا تجربہ شدہ عمل۔ صبح فجر کی نماز کے بعد سورج نکلتے ہوئے صرف 35 مرتبہ پڑھ لیجئے محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ۔ ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، 35 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لکھ کے لیمینیشن کروا کے اس کو اپنی جیب میں رکھ لیجئے۔ آپ کی جیب اللہ کی رحمت سے کبھی خالی نہیں ہوگی۔ آپ کے اوپر کبھی کسی کا جادو کا وار نہیں چلے گا۔ آپ کا دشمن ہمیشہ زیر ہو جائے گا۔ آپ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے خوشحال ہوں گے۔
آپ حضرات کے پاس تونگری کشکول ہیں اور گٹلیاں ہیں۔ اب انشاءاللہ دوسرا عمل، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، اس کا شروع ہوگا۔ گٹلیاں نکال لیجئے اور تونگری کشکول میں پڑھتے پڑھتے ڈالتے جائیے۔ اتنا طاقتور عمل ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، ایسا پر نور پر کیف اور اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے والا مجمع ہے۔ انشاءاللہ جو مانگیں گے ملے گا، جو مراد ہوگی انشاءاللہ پوری کی جائے گی، جو حاجت ہوگی حاجت روائی ہوگی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اتنا بڑا مجمع ہو اور اللہ پاک سے بھیک مانگ رہا ہو، اور بھیک مانگنے کا انداز یہ ہو، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، اے اللہ میرے سارے ہیلے وسیلے، میرے سارے ضابطے، میرے سارے کے سارے حربے، میرے سارے کے سارے طریقہ کار سارے ناکام ہو گئے۔ اے اللہ تو سبب بنانے والا ہے۔ اے اللہ میرے پاس گھر نہیں ہے، اس کا کوئی سبب بنا دے۔ میری نوکری نہیں ہے تو اس کا سبب بنا دے۔ یا اللہ میرے پاس روٹی نہیں ہے تو اس کا سبب بنا دے۔ یا اللہ میرے پاس باہر جانے کے اسباب نہیں ہیں تو اس کا سبب بنا دے۔ یا اللہ میں بیمار ہوں، میرے گھر میں فلاں بیمار ہے، شفا کے کوئی اسباب نہیں ہیں تو اس کا سبب بنا دے۔ اے اللہ جادو نے میری کمر کو دھورا کر دیا۔ اے اللہ جادو، جنات، بندشوں، رکاوٹوں نے میری کمر کو دھورا کر دیا، میرے پاس نکلنے کا کوئی سبیل اور راستہ نہیں۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، اتنا طاقتور عمل ہے۔ اللہ رب العزت کے جو فرشتے آسمانوں پر ہیں ان فرشتوں کو آسمانوں سے کھینچ لاتا ہے۔ اتنا طاقتور عمل فرشتوں میں ہلچل مچا دیتا ہے، اتنا طاقتور عمل۔ اور فرشتے دوڑے دوڑے آتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ آج تسبیح خانے میں لوگ ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے اور یا مسبب الاسباب کی صدائیں لگا رہا، اپنی کم ہمتی کا اعتراف کر رہا، اپنے اسباب اور وسیلوں کے کمزور ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہے اور کہہ رہا ہے یا مسبب الاسباب۔ مانگتے جائیے، بھکاری بن کے مانگیے، جو مراد ہے دل میں رکھیے۔ انشاءاللہ آج کی محفل ختم ہونے سے پہلے اللہ کی رحمت سے آپ کی مراد پوری ہوگی۔ تو توجہ سے پڑھتے جائیے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔
یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ انشاءاللہ جو مراد ہے اس مراد کے اسباب اللہ کی فیصلوں سے، اللہ کی تقدیر سے ہمارے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھتے جائیے، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ یا مسبب الاسباب۔ پردیسیوں کا مجمع، اتنا مبارک مہینہ، جمعۃ المبارک کے بعد کا قبولیت کا وقت، اور اتنا طاقتور عمل، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، جو مانگیں گے انشاءاللہ ملے گا۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ وہ جب اسباب بنانے پہ آ جائے تو موت کے نقشوں میں حیات مل جاتی ہے، وہ جب اسباب بنانے پہ آ جائے تو بیماری کے نقشوں میں شفا مل جاتی ہے، وہ جب اسباب بنانے پہ آ جائے تو خاک بھی شفا کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ توجہ سے پڑھتے جائیے، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔
یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. وہ جب اسباب بنانے پہ آئے تو کسی چیز کا سبب بنانا چاہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون. بس صرف اتنی سی دیر تو لگتی ہے. وہ کہتا ہے بن جا، وہ بن جاتی ہے. وہ صرف اور صرف اسباب سے کہتا ہے میرے بندے کے لیے راستے بنا دے، اور یوں سیکنڈوں کے اندر اس کے فیصلوں کے مطابق راستے بن جاتے ہیں. تو توجہ سے پڑھتے جائیے. یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. اللہم صل علی محمد کما تحب و ترضى له. اللہم صل علی محمد کما تحب و ترضى له. اللہم صل علی محمد کما تحب و ترضى له. اب اتنا طاقتور عمل کر لیا، اب اس عمل کے اوپر مہر لگانے کا وقت ہے. اتنا طاقتور عمل کر لیا، اب اس عمل کو آسمانوں پہ لے جانے کا وقت ہے. اور وہ پر پتہ ہے کون سے ہیں، وہ طاقت پتہ ہے کون سی ہے جو اس عمل کو اور ہماری دعاؤں کو آسمانوں پر لے کر جائے گی. وہ عمل ہے درود پاک کا. اب انشاءاللہ ہم درود پاک کا عمل شروع کریں گے، اور درود پاک کا عمل کر فرشتوں کی جانب سے ہمارے اگلے پچھلے اعمال پہ مہریں لگنا شروع ہو جائیں گی، اور سارے کے سارے اعمال انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سارے اعمال قبول ہوتے جائیں گے، اور جو مانگیں گے ملتا چلا جائے گا. توجہ سے پڑھیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تصور کرتے ہوئے پڑھیے، اور اگلا تصور ذرا سنیے گا. اس تصور کے ساتھ پڑھیے، آنکھیں ہماری بند ہوں اور اندر میں ندامت ہو، اور تصور اور خیال یہ ہو کہ میں مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے سامنے، سنہرے رنگ کی جالیوں کے سامنے بہت ادب سے بیٹھا ہوں، اور میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں،
اور میرے درود پاک کے نذرانے سے سرکار خوش ہو رہے ہیں۔ اس تخیل کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ محبت عقیدت کے پھول سجائے ہوئے ہم سب پڑھتے جائیں گے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔